مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بشناز نے چوں حکایت میں کند وز جدائی ہا شکایت میں کند کزن ستا تمرا ببریدن از نفیرم مرد و زن نالیدن شاد باش اے عشق خوش سودائے ماں اے طبیب جملہ علت ہائے ماں زینمت برنوشت آدین ایزارا ادو اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. گزشتہ درسوں کے اندر واقعہ ایک مکار وزیر جو یہودی وزیر تھا، عیسائیوں میں فتنہ ڈالنے کے لیے عیسائیوں کا دشمن، اس کا تذکرہ چل رہا ہے۔ پچھلے درس کے اندر یہ بات آئی تھی کہ اس مکار وزیر نے، کیونکہ عیسائیوں کے اندر 12 قبیلے تھے، 12 خاندان تھے، اس نے ہر خاندان کے اندر ایک امیر معین کیا اور اس کو اپنا خلیفہ بنایا۔ پھر اس مکار وزیر نے ہر امیر کے لیے، ہر خلیفے کے لیے ایک مستقل سند اور کتاب ہدایات جو اس میں اس کو دی گئی تھی اس میں تحریر کی۔ تقریباً 12 تومار مولانا روم فرماتے ہیں اس نے لکھے
اور ان کے اندر جو کچھ تحریر تھا وہ ہر کتاب کے اندر وہ تحریر تھی جو دوسری کتاب کی ضد تھی۔ 12 کتابیں گویا کہ لکھی گئیں اور 12 کی 12 کتابیں ایک دوسرے کی مخالف اور ضد تھی، ان میں مخالفت تھی۔ ان 12 کو اپنا اس نے خلیفہ بنایا اور وہ 12 اتنا جان نثار تھے، اگر وہ ان کو کہتا کہ تم نے مرنا ہے تو وہ مرنے کے لیے تیار ہو جاتے، اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے اس پر تیار ہو جاتے۔ تو اس طرح ان کا ذہن بنایا، اس طرح ان کی تربیت کی۔ تو یہ 12 اس نے دستاویز، 12 کتابیں ان 12 خلیفوں کے لیے تیار کیں، اور مولانا روم فرماتے ہیں جو ان کے سپرد کر دی گئی۔ اور جو اس خلیفے کو دستاویز و کتاب دی وہ دوسرے کی بالکل مخالف تھی، اور جو دوسرے کو دی وہ سب 11 کے 11 خلیفوں کی مخالفت تھی اس میں۔ اسی طرح 12 کے اندر خلیفے 12 تھے اور ہر کے اندر ہر کی کتاب دوسروں کے مخالف تھی۔ یہ ان کو اس نے ایک دستاویز اور ان کو آگے چلنے کے لیے تربیت نامہ دیا اور کتاب عمل کرنے کے لیے دی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، این نمت وی نو داہتو مار وہ دو پر نوشتو آن دین عیسیٰ را ادو۔ یہ 12 خلیفوں کے لیے اس نے یہ 12 کتابیں جو ایک دوسرے کی مخالف تھیں ان کو دے دی۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس سے عیسیٰ کے دین میں فتنہ پڑے گا اور یہ 12 کے 12 قبیلے آپس کے اندر لڑ مریں گے۔ یہ اس کا اصل پروگرام تھا۔ ہاں داشت وز مزاج خم عیسیٰ خون داشت۔ مولانا عارف رومی فرماتے ہیں، وہ بدبخت وزیر جو تھا وہ یک رنگی عیسیٰ بو نداشت والمزاج خم عیسیٰ خو نداشت۔ یہ ایک حقیقت ہے، جتنی انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، 1,24,000 پیغمبر یا اس سے کم و بیش جتنی پیغمبر دنیا میں آئے ہیں، جو بھی دین لے آئے ہیں، ان کا دین ہر آنے والے نبی کا یا گزرے ہوئے نبی کے دین کا وہ مخالف نہیں تھا۔ ان میں آپس کے اندر کوئی مخالفت نہیں تھی، اور وہ ایک ہی دین تھا۔ کچھ چند فروعات میں، ترجیحات میں کچھ اختلاف تھا تو تھا، لیکن اصول میں اور بنیادی چیزوں کے اندر جتنی پیغمبر، جتنی انبیاء علیہ السلام آئے، ایک ہی شریعت تھی، ایک ہی دین تھا۔ یعنی جو سیدنا آدم علیہ السلام کا دین تھا وہی دین شیس علیہ السلام کا تھا، وہی دین نوح علیہ السلام کا تھا، وہی دین ابراہیم علیہ السلام کا، وہی ان کی اولاد کا، جو موسیٰ علیہ السلام کا وہی عیسیٰ علیہ السلام کا، جو عیسیٰ علیہ السلام کا وہی دین موسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ اور ان تمام ادیان ہمارے دین کے بھی مخالف نہیں تھے، اور ہمارا دین، دین اسلام، ان کا بھی مخالف نہیں تھا، نہ ہے اب بھی۔ یہ ایک متفق کا مسئلہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام
جو دین رب سے لے کر آئے وہ برحق تھا، ان میں کوئی آپس کے اندر اختلاف نہیں تھا، مخالفت نہیں تھی، لیکن اس وزیر نے کیا طریقہ اختیار کیا کہ اس نے یہ تاثر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دین موسیٰ علیہ السلام کے دین کے بالکل مخالف ہے، بالکل ضد ہے، اور دین عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے دین کے مخالف، دین موسیٰ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے مخالف ہے، ایک دوسرے کی ضد ہے۔ گویا کہ دین عیسوی والے موسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کرنے والوں کو برداشت نہ کریں، اور وہ جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے دین والوں کو برداشت نہ کریں، وہ ان کے نزدیک کافر، وہ ان کے نزدیک کافر، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہودی ایسی ذلیل ترین دنیا کے اندر لابی ہے جو ہمیشہ یہی تاثر دیتی رہی ہے کہ انبیاء کو ایک دوسرے کے مخالف جو تصور دیتے رہے ہیں، اور یہی ان کی تعلیم، یہی ان کا عقیدہ ہے۔ چنانچہ اس بدبخت نے یہی تاثر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا دین عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے مخالف تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا دین جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے دین کے مخالف ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں او ز یک رنگیے عیسیٰ بو نداشت، اس کو اس بات کی ہوا بھی نہیں لگی تھی، خوشبو بھی نہیں آئی تھی کہ دین عیسیٰ دین موسیٰ کا مخالف نہیں ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ وز مزاج خم عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کا جو خم ہے اس کے مزاج جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خم کے بھی مخالف نہیں آئے، ان کا خم کا مزاج، دونوں کے خم کا مزاج جو ہے وہ ایک ہے، ایک ہی مذہب ہے۔ خم کسے کہتے ہیں؟ خم مٹکے کو کہا جاتا ہے، مٹکا جس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام کا طریقہ کار، ان کی قوموں کا کیا تھا کہ جو لوگ عیسائی بنتے تھے تو وہ اس مٹکے کے اندر رنگ گھول دیتے تھے، اور اس رنگ کے اندر اس کو غوطہ دیتے تھے، اور اس پر رنگ چڑھ جاتا تو کہتے ہاں یہ کیا ہو گیا، یہ پکا نصرانی ہو گیا۔ اور اسی طرح یہودیوں کا بھی ایک رنگ تھا، وہ اس مٹکے کے اندر گھول دیتے، اس میں ان کو غوطہ دیتے، اور جو اس میں غوطہ کھانے کے بعد آ جاتا وہ کہتے یہ پکا یہودی ہو گیا، کیونکہ اس پہ یہودیت کا رنگ چڑھ گیا۔ وہ اپنے قوم میں یہودیت کے اندر داخل ہونے والے کو غوطہ دیتے تھے، عیسوی جو ہے عیسیٰ کی قوم، وہ اپنے مٹکے کے اندر اس دین عیسیٰ کو قبول کرنے والے کو اس میں غوطہ دیتے تو کہتے یہ جو ہے نا یہ اب پکا عیسائی ہے۔ قوم اصل میں مٹکے کو کہا جاتا ہے۔ اس کی مزید تشریح آگے آ رہی ہے، تو مختصر یہ کہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کو اس بات کی بو بھی نہیں آئی تھی، اس کو خوشبو بھی نہیں آئی تھی کہ جو خم عیسیٰ ہے وہی بعین ہی خم موسیٰ ہے، جو خم موسیٰ ہے وہ بعین ہی خم عیسیٰ ہے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ دین عیسیٰ دین موسیٰ کا مخالف نہیں ہے، اور دین موسیٰ کا جو ہے وہ دین عیسیٰ کا مخالف نہیں ہے، حقیقت یہی ہے۔ لیکن اس یہودی نے یہ تاثر دیا، یہودی اور ہیں عیسائی اور ہیں، یہ ایک دوسرے کی ضد ہے۔ ہاں جامع
سادہ یک رنگ گشتے چوزیا عارف رومی فرماتے ہیں جامع صد رنگ ازاں خم صفا سادہ یک رنگ گشتے چوں صدا. فرمایا جامع صد رنگ، 100 رنگ کا والا کپڑا اس خم صاف کے اندر کیا ہو جاتا تھا؟ ایک رنگ ہو جاتا تھا، اس کا رنگ ایک بن جاتا تھا، اور وہ اس طرح چمکتا رنگ کہ جس طرح صبح چمکتی ہے، سورج نکلتا ہے، تاریکی دور ہو جاتی ہے، روشنی آ جاتی ہے، اللہ اکبر، اور دن چڑھاتا ہے، دن کی جو ایک روشنی ہے صبح کی، اس روشنی جیسا اس کا نور اور کپڑے کا یہی رنگ ہوتا تھا. اس میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ عارف رومی جو ہیں ایک روحانی مسئلے کی طرف آپ منتقل ہو رہے ہیں. اصل ایک واقعہ ہے مشہور تفسیروں کے اندر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کئی معجزات عطا فرمائے، جیسے کہ قرآن میں آیا، وہ فرماتے ہیں ابرہ القرآن نے ان کے معجزات کا ذکر فرمایا، ابرہ الاکمہ والابرصا واحیی الموتیٰ، کہ میں مادرزاد اندھوں کو ٹھیک کرتا ہوں، برس والی بیماری کو بھی میں شفا بخشتا ہوں، مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں. قرآن نے نقل فرمایا. ایک اور معجزہ بھی تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، وہ یہ ظاہر ہوا کہ مفسرین لکھتے ہیں تفسیروں میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے درپے ہوئے یہودی. جب آپ کی والدہ کو معلوم ہوا کہ یہودی جو ہیں میرے بیٹے کو قتل کرنے کے درپے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر سیدہ مریم اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے، ایک رنگ ریز تھا جو کپڑے رنگنے کا کام کرتا تھا، آپ ان کے پاس لے گئے. سیدہ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے حوالے کیا اور ان کو کہا یہ یہودی میرے اس بیٹے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں قتل کرنے کے لیے، اور میں اس کو تیری حفاظت میں دیتی ہوں، اور اس کو ہنر بھی سکھاؤ، کام بھی سکھاؤ، اور اس کی حفاظت بھی کرو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ایک روایت میں تو یہ آتا ہے، ایک دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے اور آگے دھوبی کپڑے دھو رہے تھے رنگ دینے والے، اور وہ مجمع تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو دعوت دی اسلام کی، ایمان کی، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں تو تب ہم ایمان لائیں. دوسری تفسیروں میں یہ واقعہ بھی ہے. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہرحال وہ اس وقت اس رنگریز کے پاس موجود تھے جو رنگنے کا کام کرتے تھا. تو ایک دن وہ شخص کہیں جانے لگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس نے کہا کہ آپ نے کچھ کام سیکھ لیا ہے اور آج میں کوئی ضروری کام ہے، میں ادھر جا رہا ہوں. یہ جتنی کپڑے ہیں ان کپڑوں کے ایک ایک کونے کے اوپر میں نے رنگ لگا دیا ہے، اور ان کپڑوں کو اٹھا لینا، جس قسم کا اس کپڑے کے اوپر رنگ ہے اس کو اسی رنگ کے مطابق رنگ دینا. مختلف رنگ تھے، کوئی سبز رنگ تھا، کوئی کالا تھا، کوئی نیلا تھا، کوئی سرخ تھا، مختلف رنگ تھے.
सैकड़ों रंग थे। कपड़े, वो रंगरेज बड़ा मशहूर था और कपड़ों की गठरी पड़ी हुई है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सपुर्द करके वो अपने काम के लिए रवाना हो गया। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम काम करते रहे। जब वो शख्स आया उसने ईसा अलैहिस्सलाम को कहा कि कपड़े रंगे गए? आपने फरमाया कि मैं कुछ काम में मसरूफ़ रहा और कपड़े रंग दिए हैं। उसको कुछ दूसरे लोग जो थे ईसा अलैहिस्सलाम के साथ काम करने वाले, उन्होंने उस रंगरेज को, जो उस्ताद था सबका, उनको बताया कि ये जो नया कारीगर आपने रखा है, इसने तो सब कपड़े ख़राब कर दिए, उन कपड़ों का बेड़ा गर्क कर दिया। तो रंगरेज ने पूछा कैसे? कहने लगे कि वो एक ही मटके के अंदर रंग डाल दिया, उस खुम के अंदर, क्योंकि मटका खुम को कहते हैं, एक खुम के अंदर उन्होंने रंग डाल दिया और सारी की सारी गठड़ी उठाई और उसी एक ही मटके के अंदर, एक ही खुम के अंदर सारे कपड़े डाल दिए। अब उस रंगरेज ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा, हाँ भाई कपड़े रंगे? उन्होंने कहा हाँ रंग दिए। फरमाया कहाँ है? फरमाया वो खुम में है। इस ज़माने के अंदर हम बाल्टी कहते हैं या टप कहते हैं या कढ़ाई कहते हैं, वो सारे के सारे कपड़े। फरमाया सारे? फरमाया सारे रंग दिए हैं, सारे रंगे हुए हैं। अल्लाह। वो आया, देखा, आपने कहा, उसने कहा हज़रत ये क्या किया आपने? नुकसान कर दिया। मैंने हर कपड़े के कोने पर मैंने निशान लगाया था, इसको काला रंगना है, इसको सब्ज़ रंग देना है, इसको औदा रंग देना है, इसको नीला रंगना है, इसको फलां रंग देना है, इसको सुर्ख रंग देना है। आपने तो सारे कपड़े उठाकर एक ही मटके में डाले। ये मुख्तलिफ रंग थे, आपने एक ही रंग में डाल दिए, सब कपड़ों का नुकसान कर दिया। अब मैं मालिकों को क्या जवाब दूंगा? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आपको जैसा रंग चाहिए आप कपड़े पहचान कर निकालते जाएं और वही रंग जो आपके दिल में होगा, कपड़े का वही रंग निकलेगा, कपड़े का वही रंग। चुनाचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी। आपने कपड़ों की तरफ रुख करके फरमाया कि या अय्युहल अस्वाब, ऐ कपड़ों, कि अब इस तरह तुमने निकलना है, कमा उरीदा, जिस तरह तुमसे इरादा किया गया है उसी तरह का रंग तुम्हारे ऊपर होना चाहिए। अब मटका भी एक, रंग भी एक और कपड़े मुतअद्दद उस एक ही मटके के अंदर हैं। अब वो मटके के सर पर बैठकर रंगरेज ने एक कोना पकड़ा, उसको देखा कि ये तो काला रंगना है। उसने उसको निकाला, उस कपड़े को, तो वो रंग काला था और इस तरह चमक रहा है, ऐसा चमक रहा है कि पहले आज तक इस किस्म का रंग आया ही नहीं था, उसने भी नहीं रंगा था। फिर दूसरे कपड़े के कोने को अल्लाह ने जितनी कपड़ों पर उस रंगरेज ने कोनों पर निशान लगाए थे, वो निशान अलहदा नुमायाँ थे। दूसरे कपड़े को पकड़ा, उसको देखा, उसको रंग सुर्ख देना था और उस कपड़े को निकाला तो उसका रंग सुर्ख है। तीसरे कपड़े को निकाला, सब्ज़ रंग चाहिए था, वो सब्ज़ रंग है। मुख्तसर ये कि जिस किस्म का वो रंग चाहता था तमाम कपड़ों पर वही रंग चढ़ा, जबकि मटका एक था
رنگ بھی ایک تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ہی مٹکے میں ڈالا، اور اس ایک مٹکے کے اندر اللہ اکبر جو کپڑے کو اگرچہ رنگ کالا تھا جو ڈالا گیا تھا، جب اس کپڑے پر چڑھا وہاں اس کو رنگنا تھا سبز رنگ کا، وہاں وہ کالا رنگ سبز بن گیا، اور وہی کالا رنگ نیلے پہ چڑھنا تھا تو وہاں نیلا ہو گیا۔ جس قسم کا کپڑے کو ضرورت تھی اس کے مالکوں نے کہا تھا وہی رنگ اس کپڑوں پہ چڑھا۔ اس کو کہتے ہیں خم عیسیٰ، خم عیسیٰ۔ وہ ایک امتیازی خم تھا، ایک امتیازی مٹکا تھا، رنگ ایک ہی دفعہ تمام کپڑوں کو ایک ہی اپنا اپنا رنگ چڑھا، اور مختلف رنگ آئے۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خم عیسیٰ میں یہ کمال آیا، ذرا سوچیں غور کریں۔ وہ تو مٹکا ہے، مٹی کا مٹکا ہے، وہ رنگ کیا ہے؟ رنگ ایک ہے، اور کپڑے ان میں کوئی جان نہیں ہے، بے جان چیز ہیں، رنگ بے جان ہے، کپڑے بے جان ہیں، مٹکا بے جان ہے۔ اللہ اکبر، البتہ رنگنے والا جان والا ہے، سبحان اللہ، رنگنے والا جان والا ہے، یہ ساری چیز میں جان ہے، رنگنے والا جان والا۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اصل میں جو عیسیٰ علیہ السلام کے مزاج کا رنگ تھا، اللہ اکبر، جو ان کے دل کا رنگ تھا، ان کا قلبی رنگ تھا، وہی مزاج والا رنگ ان کے مٹکے نے قبول کیا۔ ان کے مٹکے نے، یہ تھوڑی سی ایک مٹی کو صحبت نبی کی مل گئی، اللہ اکبر، اس پہ، اس مٹکے پہ اثر ہو گیا۔ اس مولانا روم فرماتے ہیں اس مٹکے پہ اثر ہو گیا۔ جو دل موسیٰ، جو دل عیسیٰ علیہ السلام کے قلب کا ایک مزاج تھا، ایک کیفیت تھی، ایک حالت تھی جو اللہ کے انوار سے ان کو حاصل ہوئی تھی، وہی اثرات قلب عیسیٰ کے اس مٹکے پہ وارد ہو گئے، اور اس مٹکے نے کیا کام کیا جی؟ جو کام عیسیٰ علیہ السلام کا دل کرتا تھا وہی کام مٹکے نے کیا، مٹکے نے کیا۔ اس مٹکے سے جی وہ رنگ ریز جو کپڑا چاہتا وہی رنگ نکلتا، 100 رنگ، سینکڑوں رنگ کہ وہ کپڑے رنگنے تھے، اور جو کپڑا رنگنا تھا، جیسا رنگ تھا، اسی مٹکے سے وہی رنگ نکلا۔ اللہ اکبر، مولانا روم یہی فرماتے ہیں جامع صد رنگ ازاں خم صفا، فرمایا 100 رنگ والے کپڑے، یعنی ایسے کپڑے جو 100 قسم کے رنگ والے تھے جن کو رنگنا تھا۔ جامع صد رنگ ازاں خم صفا، اس خم صاف کے اندر جب پڑھے تو جس قسم کا رنگ ان کے مالک کی خواہش تھی اسی قسم کا رنگ اس خم صفا سے نکلا، عیسیٰ علیہ السلام کے اس خم سے نکلا۔ اللہ اکبر، یہاں یہ تو ایک تاریخی واقعہ ہے کہ ایک مٹکے سے ایک ہی دفعہ تمام کپڑوں کو ڈالنا، یہ ایک عظیم معجزہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اسی معجزہ کو جب اس رنگریز نے، آپ کے استاد نے دیکھا اور باقی شاگردوں نے دیکھا، وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام کو نبی برحق مانا اور کلمہ پڑھا، عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کر لیا۔ انہی لوگوں کو حواری کہتے ہیں، قرآن پاک میں ان کا ذکر آتا ہے، ان کو حواری کہتے ہیں۔ حواری عربی کے اندر کپڑے دھونے والوں کو، کپڑے صاف کرنے والوں کو کہا جاتا ہے، وہ حواری تھے، کپڑے دھونے والے تھے۔ یہ معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کا دیکھا کہ ایک ہی خم سے اتنی کپڑے اور
سینکڑوں رنگ، ایک ہی رنگ، ایک ہی مٹکے سے ایک ہی بار، علیحدہ علیحدہ رنگنے کی ضرورت نہ پڑی، ایک ہی بار سب کا کام کر دیا، ایک ہی بار سب کو رنگ اللہ۔ یہ معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کا دیکھا تو سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ وہ ان کو حواری کہتے ہیں۔ حواری عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کو کہا جاتا ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر کے صحابی بنے اور انہی کے دین کو انہوں نے قبول کیا، انہی کے مذہب پر آئے اور پھر انہی نے قربانیاں دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام